باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ الصلاة والسلام على عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ومولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمۃ ابشری فلک عند اللہ مقام محمود تشفعین فیہ لمحبیک وشیعتک فتشفعین۔ وقال فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین۔ صلوات بلند۔ برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک دلوں والی بھی تو ہی جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی بھی تو ہی جانتا ہے۔ تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے۔ مالک ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بالاخص برسی ہے پہلی سید فائز مہدی رضوی کی، ابن نثار مہدی، اور ان کے علاوہ سید رفیق اور سید توصیف اور سید محمد انیق اور ان کے تمام مرحومین کو مالک بی بی کی اس مجلس کے صدقے میں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ مالک جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، سب کے گھروں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔
نہیں کوشش کریں، ایک تو تھوڑا سا جو جدا جدا بیٹھے ہیں قریب آ جائیں گے تو اچھا ماحول بن جائے گا۔ پیچھے جو دوست بیٹھے ہیں، آگے والے تو تقریباً ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ آگے آئیں یا پیچھے آئیں، چونکہ امام بارگاہ ہر حسینی کی ملکیت ہے۔ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کی ملکیت ہے، لیکن آپ اگر آگے آ جائیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک اپنی جگہ پر بیٹھنے کا اور ایک جس جگہ پہ آپ نے دوسرے مومن کو بٹھایا ہے اس کا بھی ثواب آپ کو نصیب ہوگا۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لے، محمد وآلہ۔ ابتدائے کلام میں حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، میں پھر جملہ کہتا ہوں، حمد و ثنا کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ ہماری یہ اوقات نہیں تھی کہ ہم پاکیزہ ہستیوں کے ذکر میں آتے، اس نے توفیق بخشی، ہمارا کوئی عمل اسے پسند آیا، اس نے محبت اہل بیت عطا کر دی۔ اللہ نہ ہر بندے کو علی جیسی نعمت دیتا ہے، نہ سیدہ جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کی مجلس میں ایت اللہ راہبر معظم علی خامنائی ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی ایران کی رعایا کا رزق فاطمہ کی ایک مجلس سے حاصل کر لیتا ہوں۔ غور فرما رہے، یعنی پورے ایران کی رعایا کا رزق بطول کی ایک مجلس کے صدقے میں حاصل کر لیتا ہوں۔ اتنی معظمہ ہے زہرا۔ بی بی کی ذات پر ایک صلوات بلند لہجے میں پڑھ لیتا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب، ہمارے نام لیوا جب مجھ پہ اور میری جد پر اجتماعی صلوات پڑھتے ہیں تو صلوات کی برکت سے اللہ ان کی محفلوں سے منافقت جیسی بیماری دور کر دیتا ہے۔ اب ایک مل کے صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی۔ برادران ایمانی، ایک صلوات کے بارے میں اور جملہ، کائنات کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، ایک شہد کی مکھی جا رہی تھی، شہد کی مکھی کو نبی نے بلایا اور شہد کی مکھی آواز پیغمبر سن کے آ گئی۔ توجہ ہے، شہد کی مکھی آ گئی نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ نبی رحمت نے پوچھا، اے مکھی، یہ جو تو رس چوستی ہے چنبیلی کا، گلاب کا، پتیوں کا،
یہ رس تو کڑوا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے؟ کہا ہاں، یہ کڑوا رس تیرے چھتے میں جا کے میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی شہد میٹھا ہوتا ہے یا نہیں؟ میٹھا ہوتا ہے، لیکن پتیوں کا رس کڑوا ہوتا ہے۔ میں ایک دعوت دوں گا ابتدائی کلام میں، کوئی کسی سے ضد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، سیدہ کی عظمت کی مجلس ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کی جگہ پر بعد از نبی کم از کم اسے بٹھاؤ جس کی باتیں مکھی سنتی بھی ہو اور وہ مکھی کی باتیں بھی سنتا اور سمجھتا ہو۔ مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ مکھی نے کہا نبی اللہ تیری عزت کی قسم، جب میں رس چوس کے چھتے کی طرف جاتی ہوں نا تو تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں۔ درود کے صدقے میں اللہ اس کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے، اگر رس کڑوا ہو تو درود کے صدقے میں میٹھا ہو جاتا ہے، تو جہاں طبیعتیں کڑوی ہوں، مزاج کڑوے ہوں، تو بلند لہجے میں صلوات پڑھنے سے اللہ مزاج میں بھی مٹھاس پیدا کر دے گا۔ اب پڑھو صلوات بلند آواز میں، سبحان اللہ۔ اصال ثواب سیدزادے اور ان کے دیگر مرحومین کے لیے بھی مجلس، اور نسبت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک آیت ان کے لیے اصال ثواب میں پڑھتا ہوں۔ مثلا آپ بھی اکثر سنتے ہیں کل نفس ذائقۃ نہیں، سارے پڑھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پنڈی والوں، جس نے چکھ لیا نا اس نے واپس آ کے بتانا نہیں کہ ذائقہ کڑوا تھا یا ذائقہ میٹھا تھا۔ ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے اور ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ اوقات ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ کس کی مرضی سے آئے؟ بولو، شاباش، اللہ کی مرضی سے۔ اور نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا سکتے، یعنی آنا بھی تیری مرضی کا نہیں اور جانا بھی تیری مرضی کا نہیں، تو درمیان میں رہنا تیری مرضی کا کیوں ہے؟ اسی کی مرضی سے رہو جس نے بھیجا تھا، اسی کی مرضی سے رہو جس نے واپس بلانا ہے۔ یہ جو لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں ماؤں کی گود میں۔ آپ سب اور میں کن کی گود میں آئے؟ شاباش، بولتے رہو ساتھ ساتھ، ماؤں کی گود میں۔ اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں دنیا میں ماں کی گود میں۔ ماں سے کہا، یعنی ماؤں سے کہا کہ میں اللہ بچے دے رہا ہوں تمہیں اور تم نے تربیت کر کے واپس کرنے ہیں مجھے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں دے رہا ہوں تمہیں اور تم نے تربیت کر کے واپس کرنے ہیں مجھے۔ کسی ماں کی ہمت نہ ہوئی
کہ اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرتی۔ فقط ایک ہی ماں تھی جو محمد کی بیٹی ہے، فقط ایک ہی ماں تھی جو علی کی زوجہ ہے، فقط ایک ہی ماں تھی جو حسن و حسین کی اماں ہے۔ اس نے کہا مالک میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں جیسے مجھے تو دے گا نا ایسی تربیت کروں گی، پھر میرے بچے ہی نیزے پر تیری توحید بیان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر، میرے پڑھنے والے، میرے تربیت یافتہ بچے نیزے پر تیری توحید کو بیان کریں گے۔ یہ تربیت ہے جناب فاطمہ زہرا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ لوگوں نے اس زمانے میں کائنات کے نبی کو ابتر کہا، یعنی اس کے بچے فوت ہو گئے، اس کے پاس اب کچھ نہیں، یہ اسلامی تحریک کیسے آگے چلے گی؟ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ نبی سیدہ کے آنے پر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹی سمجھ کے نہیں، اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت پیغمبر سمجھتا، بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ لفظ ہے قرآن کی انا آتینا کل کوثر، آتینا، آتینا کا معنی ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ عطا ہوتا ہے تحفہ، تحفہ جب بھی کوئی بڑا کسی کو دیتا ہے نا وہ بیٹھ کے وصول نہیں کرتا، اس تحفے کے لیے اسے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب بھی سیدہ آتی تھی رسول تحفہ الہی سمجھ کر فاطمہ کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک صلوات سیدہ کے نام پر بلند آواز۔ کوشش کریں سارے صاحبان مل کے صلوات پڑھیں، کوئی اتنی سردی اندر نہیں ہے انشاءاللہ۔ صلی علی محمد۔ برادران ایمانی، یہ وہ عمل ہے جو اس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھو۔ اللہ خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے۔ خود روزہ نہیں رکھتا، ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے۔ خود حج نہیں کرتا، ہمیں حج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب نبی اور نبی کی اولاد پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے نا تو کہتا ہے میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی آل پر درود پڑھو۔ اب ایک صلوات بلند لہجے میں پڑھنے کی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے نبی ارشاد قدرت ہوتی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں کہو وہ تیری اتباع کریں، میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا۔ غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے محبوب۔ حبیبی نے کہو یہ محب بنتے ہیں، مجھے محبوب بناتے ہیں، انہیں کہو تیری اتباع کریں، میں محب بن جاؤں گا، انہیں محبوب بنا لوں گا۔ یعنی اتنی عظمت ہے اتباع پیغمبر میں۔ اللہ کی اتباع نہیں ہے، اطاعت ہے۔ دوستو جو معاشر میں نظر آئے گا نا وہ اللہ نہیں ہے، وہ تو نبی نے کہا تھا علی معاشر میں ایک تیری کرسی لگے گی،
اور ایک میری کرسی لگے گی، تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں، اس میزان کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ برادران ایمانی، اللہ کے نبی کی اتباع یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک آیت میں بڑی مشہور پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امتحان نہیں، میں ویسے اشارہ کرنے لگا ہوں کہ یہ کس سورہ میں اور کس سورہ کی کون سی آیت ہے، کوئی اشارہ کر کے مجھے بتا دے گا؟ شاباش۔ یعنی یہ ہونا چاہیے کبھی کبھی کہ بندوں کو بتا دیا جائے، اتنا عرصہ مجلس سنتے ہوئے ہو گئی، تو جس آیت پر بنیاد ہے مذہب تشیع کی، انما سورہ مبارکہ احزاب آیت کا نمبر 33، ارشاد رب العزت ہے۔ ابھی میرے بھائی ربائی اور شعر میں کہہ رہے تھے کہ مرکز طہارت ہے فاطمہ، مرکز ایک شاعر ہے فیصل آباد کا حاکم، نعت خوانی بڑی کرتا ہے، ٹی وی پر بھی اور یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آتا ہے حاکم۔ اس نے ایک شعر لکھا ہے، اگر آپ معزوز ہو شعر سننے کے لیے تو وہ کہتا ہے، حاکم اسے توفیق توبہ نہ مل سکی، حاکم اسے توفیق توبہ نہ مل سکی، ایک بار ہو گئی جس پہ ناراض فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے نبی نے فرمایا، من ازاہا فقط ازانی من ابغضہا فقط ابغضنی۔ جو فاطمہ سے راضی، جس پر فاطمہ راضی اس پہ نبی راضی، جس پر فاطمہ ناراض اور اس پہ نبی ناراض، اور جس پہ نبی ناراض ہو اس پہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تربیت فاطمہ بہت کمال ہے۔ ایک جملہ کہوں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ۔ اس سے بلند جملہ میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کے رازوں میں سے۔ آپ نے یہ حدیث قدسی سنی ہوگی، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ آپ اس کے ترجمے سے واقف ہیں؟ ترجمہ ہے کہ حبیب، پوری کائنات میں کچھ پیدا نہ کرتا اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ اگر آپ متحمل ہیں تو اگلا جملہ پڑھوں اس حدیث کا جو نہیں پڑھا جاتا اکثر۔ فرمایا، لولا علی لما خلقتک، اگر علی بنانا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اگلا جملہ اس سے بھی بلند ہے، فرمایا لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ بنانا مقصود نہ ہوتی تو مصطفیٰ نہ تجھے بناتا، مرتضیٰ نہ تجھے بناتا۔ میں حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ کمال ہے لفظ فاطمہ۔ فاطمہ فے الف توئے این میم این فاطمہ، فاطمہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو کیا ہے؟ فاطمہ نام کس نے رکھا ہے؟ سید الانبیاء نے۔ فاطمہ کس نے نام رکھا؟ بولو، سید الانبیاء۔
سید الانبیاء اتنے سچے ہیں کہ کائنات میں اتنا سچا اور کوئی نہیں۔ سچے نے نام رکھا فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی ہے آتش جہنم سے بچانے والی، آتش جہنم سے بچانے والی۔ نبی ساری زندگی سلام میں پہل کرتے ہیں، بچوں پر سلام میں پہل، بڑوں پر سلام میں پہل۔ اگر آج ہم سیرت پیغمبر کا ایک عمل اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے بھی زندگی میں سلام کرنے میں پہل کرنی ہے۔ اگر ہم آتا ہے تو صلوات پڑھ کے بتائیں کہ ہم پہل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تربیت جناب سیدہ فاطمہ نبی کے ہاتھوں پر، ہی فاطمہ مطلب کیا ہے کہ یہ آتش جہنم سے بچانے والی، آتش جہنم سے بچانے والی فاطمہ۔ اب کوئی فاطمہ کو مان کر جہنم جائے نبی سچا نہیں رہتا، اور اگر کوئی فاطمہ کو ناراض کر کے جنت جائے پھر بھی نبی سچا نہیں رہتا۔ فاطمہ، ہی فاطمہ مرکز طہارت، بی بی کا گھر۔ حدیث قصہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ چادر کے نیچے 5 ہستیاں، پنڈی والوں، یہ 5 کے 5 سردار ہیں۔ نبی سید الانبیاء، علی سید الاولیاء، فاطمہ سیدۃ النساء، بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور آنے والا فرشتہ سید الملائکہ۔ کائنات میں، اچھا سنو، بڑا لطف لوگے، یہاں جملہ آیا ذہن میں، کائنات میں 2 ایسے سردار ہیں جو 2 صنفوں کے ہیں۔ ایک فرشتہ، فرشتوں کی تعداد آپ شمار نہیں کر سکتے، فرشتے جو ہے نا ان کی تعداد میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہر روز 2 کرامن کاتبین انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں نا، دن والے الگ ہیں، رات والے الگ ہیں، لیکن جو آج آئے ہیں وہ پوری زندگی پھر نہیں آئیں گے، اور جو آج رات کو آئے ہیں پھر پوری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ اب پتہ کرو کتنے انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ایک دن کے لیے 4 ملک پیدا کیے ہیں۔ اب آپ تمام جو زندگی گزارتے ہیں نا، آج جو دن کو فرشتے آئے تھے نا، رات کو واپس ہوئے، اور جو رات والے ہیں وہ موجود ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ انسان کی نیکی اور برائی کو لکھنے والے ملائکہ موجود ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ملک جو نیکی لکھتا ہے نا، یہ اپنے دفتر کی آخری لائن پر بندہ مومن کی نماز فجر لکھتا ہے، آخری لائن پر، یعنی جب انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ جو صبح فرشتے آتے ہیں وہ بندہ مومن کی پہلی لائن پر نماز فجر لکھتے ہیں۔ یہ کیا کمال کی نماز ہے، پڑھی 1 مرتبہ جاتی ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ، اور پڑھی 1 مرتبہ جاتی ہے، لکھی 2 مرتبہ جاتی ہے۔ اور آپ سارے نمازی اور پرہیزگار دوست بیٹھے ہو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بعض دفعہ ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بندہ نجات حاصل کرتا ہے ایک لمحے میں۔ ایک لمحہ انسان کو جہنمی بھی بنا دیتا ہے اور لمحہ جنتی بھی بنا دیتا ہے۔ مثلا مولانا محمد اسماعیل فیصل آباد والے، فیصل آباد میں ایک جگہ پر مناظرے میں بیٹھے تھے، تو ایک مولوی بڑا تیز تھا، اس نے کہا مولوی اسماعیل فرض کر 1 منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کریں۔
بعض دفعہ آتا ہے نا، فرض کرو تم یہ نہیں ہو تو تیرے ساتھ بات کریں، مولوی صاحب اسے دیکھ کر فرماتے ہیں میں کیوں فرض کروں اس منٹ میں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، اگر اسی منٹ میں مجھے موت آ جائے مجھے نجات کون دے گا؟ توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ یعنی ہر وقت محبت اہل بیت میں رہنا ضروری اور واجب ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، نہیں ایسی صلوات پڑھیں کہ یہ پیغام آپ تک احسن انداز میں پہنچے، بلند لہجے میں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمان آپ کے گھروں کے مزاجوں کو بدل دے گا۔ چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولا گناہ بڑا ہو گیا ہے، گناہ معاف ہو جائے گا؟ امام فرماتے ہیں اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ تھوڑا سا گیا پھر واپس آیا، پھر واپس آ کے کہتا ہے مولا گناہ بڑا ہے، مولا فرماتا ہے وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے آ کے کہا نا مولا گناہ بڑا ہے، فرزند رسول کے چہرے پر جلال آیا، آواز دی تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ یہ چلا گیا، اس نے کان میں گناہ بتایا، چھٹے امام کے کان میں گناہ بتایا، چلا گیا۔ اگلا جملہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ فرزند رسول نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، کہہ رہا تھا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں اس کی فجر کی نماز تو نہیں قضا ہو گئی۔ میں ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں اس کی فجر کی نماز تو نہیں قضا ہو گئی۔ آئیے بی بی کی سیرت کو دیکھیں اور صدقہ بی بی کا اپنے مرحومین کے لیے، بلاخص جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بی بی کو واسطہ بنائیں۔ بی بی کی محبت واجب ہے۔ میں ایک اشارہ کروں، سمجھیں گے آپ، پوری کائنات میں فقط ایک جوڑا ہے جو شوہر بھی معصوم ہے اور بیوی بھی معصوم ہے۔ یعنی علی بھی معصوم اور فاطمہ بھی معصومہ، ان دونوں کی محبت بھی واجب ہے۔ ایک شاعر نے ایک جملہ لکھا تھا، شاید علامہ اقبال کا ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ بولو بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ میں اپنا عقیدہ بتاؤں قرآن و سنت کی روح سے، بے حب اہل بیت فقط عبادت حرام نہیں، بندے کا جینا بھی حرام ہے اور بندے کا چلنا بھی اور بندے کا مرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس کے دل میں علی و فاطمہ کی محبت نہیں، دلیل کیا ہے؟ جب جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا تو مٹی سے بنایا ہے، آپ سب کو مجھے کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ یعنی جملے سمجھو گے، میں انہیں داد دوں گا جو جملے سمجھ جائیں گے۔ ساری دنیا کائنات میں ابن تراب ہے، فقط ایک علی ہے جو ابو تراب ہے۔ ابن تراب مانی مٹی کے بیٹے، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، یعنی مٹی کا باپ مٹی پر حاکم، جس طرح باپ اولاد پر حاکم ہوتا ہے نا، یعنی بیٹے کی جائیداد زندگی میں باپ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے چونکہ وہ مالک ہے بیٹے کا، اسی طرح پوری کائنات کی مٹی پر حاکم ہے علی۔ ملکیت کس کی ہوئی زمین؟ علی کی۔ نبی سے لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی بیٹی کا حق المہر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہ چیزیں گن کے بتائیں،
اور فرمایا اس کے علاوہ اللہ نے پوری کائنات کا پانی فاطمہ کے حق المہر میں دیا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پوری، بعضوں نے نمک بھی لکھا ہے لیکن پانی شہرت ہے، پوری کائنات کا پانی سیدہ کا حق المہر ہے۔ پوری کائنات کا پانی، توجہ چاہتا ہوں، پوری کائنات کے پانی کی مالکہ یعنی بہو جو آتی ہے، جو اس کا حق المہر ہوتا ہے، اس کی وہ مالکہ ہوتی۔ پوری کائنات کے پانی کی مالکہ بولو فاطمہ، پوری کائنات کے مٹی کا مالک علی۔ میں جملے دہراتا ہوں پھر بچوں کو سمجھ آ جائیں۔ پورے کائنات میں جتنا پانی ہے اس کی مالکہ کون ہے؟ فاطمہ۔ اور پوری کائنات کی مٹی پر حکومت اور ملکیت کس کی ہے؟ علی کی۔ اب اشارہ سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ دو طرح سے ہی جا سکتا ہے، یا تیمم کر کے، سن رہے ہو میری بات کو یا نہیں سن رہے؟ اگر سمجھ آئے تو تسلی دینی چاہیے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں دو طرح سے جا سکتا ہے، یا وضو کر کے یا تیمم کر۔ احکام فقہ میں ملتا ہے کہ پانی وضو کا پاک بھی ہو غصبی نہ ہو۔ پاک ہونا اور ہے، غصبی ہونا اور ہے۔ بعض دفعہ غصبی بھی پاک ہوتا ہے، غصبی بھی پاک ہی ہوتا ہے لیکن غصبی ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دو طرح سے جا سکتا ہے، یا وضو کر کے یا تیمم کر کے۔ تیمم ہوتا ہے مٹی سے، وضو ہوتا ہے پانی سے۔ اگر کوئی بندہ تیمم کرے، علی ناراض ہے تو تیمم باطل ہے، اگر وضو کرے زہرا ناراض ہے تو وضو باطل ہے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھو، جن گھروں میں مزاج ایسے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے فساد رہتا ہے، میری دعوت ہے اگر کوئی فاطمہ اور علی کو صحیح معنوں میں عقیدت میں مان لے تو گھر سے لڑائی ختم ہو جائے گی، گھر سے فساد ختم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کیسے علی اور فاطمہ کی محبت ہے کہ بندہ فاطمہ کو بھی مانے اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ ایسی تقریریں ہمت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثلا آپ سارے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا سرتاج کوئی فرشتہ صفت انسان ہو۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا خامن فرشتہ صفت انسان ہو، اور حضور چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کوئی حور نما شخصیت ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ میں گھر کے حال کی بات کر رہا ہوں کہ ہر گھر میں جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائے یہ جملے سن کر۔ آپ چاہتے ہیں کہ حور نما شخصیت ہو، وہ چاہتی ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہو۔ علی و بطول کے صدقے میں مستورات سے التماس کرتا ہوں، بی بی آپ چاہتی ہیں نا میرا خامد کوئی فرشتہ صفت انسان ہو، تو اللہ نے فرشتے جنت کے لیے بنائے ہیں، وہ جہنم میں نہیں رہتے۔ کوئی بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ نے فرشتے جنت کے لیے بنائے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کے ماحول کو جنت نما بنا، اپنے گھر کو، مستورات سن رہی ہیں، اپنے گھر کو جنت نما بنا تو تیرا شوہر بھی فرشتہ صفت ہو جائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے، آپ چاہتے ہیں نا حور نما میری اہلیہ ہو، تو بھائیو معاف کرنا، حوریں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کرو۔ معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتے ہوئے چونکہ میں بدل کے جملہ کہتا ہوں، اللہ نے انسان کو انسان بنا کے نہیں، انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔
اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے، اللہ نے انسان کو انسان بنا کے نہیں، انسان بننے کے لیے پیدا کیا، بندہ بنا کے نہیں، بندہ بننے کے لیے پیدا کیا۔ مالک ہم کسے دیکھیں اور بندہ بنے؟ آوازیں تو نیت کر، جو بندہ بنانے والے 5 12 14 ہیں میں وہ دنیا میں بھیج دوں گا، تو بندہ بن جائے گا۔ ان کی سیرت پڑھ کر، ان کے فرامین پڑھ کر۔ مرکز طہارت فاطمہ، ایک صلوات بلند لہجے میں پڑھیں گے تو سارا ہو جائے۔ چادر کے نیچے کتنے آ گئے؟ 5۔ یہ جو فرشتہ ہر روز آتا ہے، آج یہ آیا تو اس نے ایک سوال کیا اللہ سے، کیا کمال ہے، سید الملائکہ کہتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ ہر روز آتا ہے چکی چلانے کے لیے، جھولا جلانے کے لیے، آج کہتا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلے چادر کی کیفیت جب سب جمع ہو گئے، کائنات کے نبی نے چادر کے دونوں کونے پکڑے، دیکھو میری طرف، ایسے کونے پکڑے، اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، پروردگار اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی سلو میری سلو ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے۔ اس پر اللہ کو جلال آیا، آواز دی، اے میرا حبیب کالا عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہاؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکسا۔ حبیب میں نے بھی چاند، سورج، ستارے، زمین، پرند چرند، حتیٰ کہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ان 5 کی محبت کے صدقے میں بنائی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ اب نقشہ آیا آپ کے ذہن میں، فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، جو تصور میں باہر ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں پنڈال میں آ جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور چلا کہیں جاتا ہے، یہ ہے مرکز چادر کے نیچے۔ آواز آئی، مالک کون ہے چادر کے نیچے؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ تو، حبیب ان میں ایک فاطمہ ہے، و ابوہا، ایک فاطمہ کا باپ ہے، ابوہا و بالوہا، ایک فاطمہ کا شوہر ہے۔ فاطمہ، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ آپ نے ساری زندگی خاندانوں کا تعارف سنا ہوگا کہ مردوں کے نام سے، بڑے کے نام سے کرایا جاتا ہے، لیکن یہ پوری کائنات کا بڑا گھر ہے جس میں 4 مردوں کو چھوڑ کر ایک عورت کے نام سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ 4 مردوں کو چھوڑ کر ایک عورت کے نام سے، یعنی اس مرکز میں باپ کا تعارف بیٹی کے نام سے، شوہر کا تعارف زوجہ کے نام سے، بچوں کا تعارف ماں کے نام۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ پھر سن لیں، یعنی فاطمہ
فاطمہ کا باپ، فاطمہ فاطمہ کے بچے، فاطمہ فاطمہ کا شوہر، بار بار فاطمہ کہا جاتا ہے، فاطمہ کے بچے، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کا باپ. یہ کمال ہے. پروردگار یہ محمد مصطفیٰ کے نام سے تعارف کراتا یا علی مرتضیٰ کے نام سے تعارف کراتا. آوازیں تو خطیب ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں. لسٹ بن رہی ہے اہل بیت کی. اگر نبی کے نام سے تعارف کراؤں اہل بیت بڑی لمبی ہو جائے گی. حسن کے نام سے تعارف کراؤں یا علی کے نام سے اہل بیت لمبی ہو جائے گی. میں نے مرکز اہل بیت فاطمہ کو بنا کر بندوں کو بتانا ہے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے رشتہ داری رسول سے ضروری نہیں، بطول سے ضروری ہے. سبحان اللہ. مل کے بولو سارے. برادران ایمانی، بڑے خوش قسمت ہو جو علی و بطول سے محبت کرتے ہو، اور محبت واجب ہے. محبت سیدہ چادر کے نیچے مرکز طہارت جناب سیدہ. اور تربیت میں کمال ہے کہ بچہ آتا ہے چھوٹا، کہتا ہے السلام علیک یا اماں، اماں جان میرا سلام. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ سیدہ نے. اور اگر آپ حیران ہو جائیں گے تو حسین بھی آتے ہیں سلام، حسن بھی آتے ہیں سلام، علی بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ. یعنی زوجہ پر سلام کرنا یہ بھی علی کی سنت ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. زوجہ پر سلام کرنا آپ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کھمیں کہ گھر میں جا کے سلام کرنا ہے. یہ جو لفظ سلام ہے نا، کائنات کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تمام اہل خانہ کو بلند آواز میں سلام کرے اور ساتھ سورہ توحید پڑھے، اس کی نسلوں میں بھی کبھی غربت نہیں رہے گی. میں عمل بتا رہا ہوں سید الانبیاء کا. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی تو دروازہ کھول کے بلند لہجے میں سلام کر، گھر میں کوئی نہیں تو میں نبی تیرے سلام کا جواب دوں گا. اتنی عظمت ہے سلام کرنے میں. آئیے سیدہ کا صدقہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دو عمل، ایک نیکی میں اضافہ اور ایک برائی سے توبہ سیدہ کے صدقے. کیا آپ آمادہ ہیں؟ ایک برائی سے توبہ آج ہو جائے اور ایک نیکی میں اضافہ ہو جائے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کتنے کل تھے زندہ تھے آج نہیں ہیں، اور کتنے آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے. ایک تو بی بی سچی ہے، سب کہو بی بی سچی ہے، بڑا ثواب ہوگا. کہو بی بی سچی ہے. فاطمہ سچی ہے. آپ سب جناب فاطمہ کی محبت میں آئے. فاطمہ سچی ہے، اللہ سچا ہے. 5 سچے ہیں، 12 سچے ہیں، 14 سچے ہیں، مبالے والے سچے ہیں، غدیر والے سچے ہیں. میری آپ سے اپیل ہے اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ہمت کرے گا کہ کوشش کی جائے کہ آج کے بعد، میں کوشش کہہ رہا ہوں حکم نہیں دے رہا، کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. اگر آج نیت کریں بی بی کی مجلس میں کہ بی بی تو سچی ہے اور ہم تیرے غلام ہیں، مستورات بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، آج ہم نیت کرتے ہیں، کوشش کریں گے آئندہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا جائے. کرو گے کوشش؟
ہمت کرو گے؟ صلوات پڑھ کے بتاؤ کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہم سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک گناہ سے توبہ کا ارادہ اور ایک نیکی میں اضافہ، معاف کرنے کا ارادہ. معاف کرنے کا ارادہ. میں نے ایک فرمان پڑھا تھا چھٹے امام کا، وہ فرماتے ہیں جو بھائی دوسرے بھائی کو ناراض کو جا کے دستک دے کے منائے نا، کہ اسے دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ اس دن غلطی ہو گئی تھی، میں نے بھی جذبات میں، آپ بھی جذبات میں تھے، اب مجھے ہوش آیا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آئیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. توجہ رکھنا. امام فرماتے ہیں یہ جو معافی مانگنے گیا ہے اس دن اس کے نامہ اعمال میں 70 مقبول حجوں کا ثواب درج ہوگا. اللہ اکبر. کتنے؟ 70 مقبول حجوں کا ثواب ہوگا جو معافی مانگے گا اپنے بھائی سے. معاف کرنے کا ارادہ. میری طرف دیکھو سارے، ایک جملہ کہوں، کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی. جو دوست، جو بھائی، جو ہمسائے، جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آپ کی ناراضگی ہے؟ سارے بولو، بتاؤ بھائی. کوئی بھائی، کوئی عزیز، والدین، کوئی ہمسائے، کوئی مومنین جو دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے یا نہیں؟ تو نہیں بولو نا سارے، ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے. یعنی مرنے والوں کو آپ نے معاف کر دیا. ماشاءاللہ بہت اچھے. یعنی مرنے والوں کو آپ نے معاف کر دیا ہے اور باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ سبحان اللہ. یعنی مرنے والوں کو معاف کر دیا اور باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کب مریں اور ہم معاف کریں. اس کا مطلب ہے آپ کی معافی کے لیے بندہ پہلے مرے پھر معاف کرو گے. اور اللہ کے بندو، سیدہ کے صدقے میں مرنے والوں کو معاف کرنا کوئی بہادری نہیں. اللہ توفیق دے تو زندوں کو معاف کرنا سیکھو. اور جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ صلوات بلند آواز میں پڑھیں. مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ بندے آمادہ ہو گئے معاف کرنے میں، چونکہ مانتے اس حسین کو ہو جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا فوج اشقیاء اب بھی تم میرے نانا کے دین پر عمل شروع کر دو. میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کر دو. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑا ہی کوئی روحانی منظر ہے. میں مرحومین کے لیے اور آپ کے لیے خصوصی اسی موقع پہ دعا کرتا ہوں جب آنکھیں برس پڑی ہیں. ہاتھ اٹھائے میرے پاس، ہاتھ اٹھائے میرے ساتھ، موقع سے فائدہ اٹھائے. پروردگار تجھے حسین کی زخمی اماں کا واسطہ. ایک جملہ اور کہتا ہوں. جب علی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا زہرا روتی کیوں ہو، حق نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آواز آئی علی حق نہ ملنے پر نہیں رو رہی. وہ اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے تو جھوٹ بولتی. پروردگار تجھے حسین کی زخمی اماں کا واسطہ. جب شہزادے قبر پر گئے تھے نا تو حسن مولا نے کہا تھا نانا اماں بیمار ہے، تو حسین نے کہا تھا نانا، حسن چونکہ امیر ہے، اماں بیمار نہیں اماں زخمی.
مالک تجھے زخمی پہلو والی بی بی کا واسطہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بالخص جن مرحومین کے لیے مجلس ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ ہاتھ نیچے کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کسی نے نہیں پہچانا فاطمہ کون ہے۔ 18 سال کی مختصر زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی زہرا۔ ایک جملہ بدل کے کہوں، بڑا سخت ہے، بی بی کا مصائب نہیں پڑھا جاتا زیادہ، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں میرے بھائیوں۔ بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہلا جنازہ ہے تاریخ میں جس کا اعلان نہیں ہوا۔ شاید آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں، بی بی نے منع کیا تھا کہ میرے جنازے کی اطلاع نہ دی جائے، پتہ نہیں کیا راز تھا۔ یہ جملہ کتنی غربت ہے کہ میرے جنازے کی اطلاع نہ دی جائے کسی کو، میرے جنازے کا اعلان نہ کیا جائے۔ ہائے فاطمہ، کیا عظمت اور فضیلت ہے اس بی بی کی۔ جب بی بی کی ماں خدیجہ کا آخری وقت آیا ہے تو فاطمہ 5 سال کی تھی۔ بی بی جناب خدیجہ نے کہا فاطمہ باپ کو بلاؤ ذرا۔ مصطفیٰ آ گئے۔ مصطفیٰ سے جناب خدیجہ نے کہا میرے سرتاج، خدیجہ نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کوئی غلطی، کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی ہو گئی تو خدیجہ معافی چاہتی ہے۔ آوازِ خدیجہ تو اتنی با عظمت ہے، تجھ پر تو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ جملہ سن کے رونا، میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہے۔ میرے سرتاج، میرا آخری وقت ہے، میری 2 وصیتیں ہیں۔ خدیجہ بتا، آواز ایک جو تیرے دوش پہ چادر ہے نا، اس کا مجھے کفن پہنا دینا، سن سکو گے؟ نبی اللہ، میری دوسری وصیت ہے، میری فاطمہ کا سن چھوٹا ہے، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں۔ اب جگر گوشت کا ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ میرے بعد روئے نہیں۔ پھر میں اس مرکزی بارگاہ میں سادات و غیر سادات سے پوچھتا ہوں کہ پھر وصیت کے بعد فاطمہ روئی تو نہیں؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جس دروازے پر اسرائیل رک جاتا تھا نا، اللہ اکبر، بی بی کا گھر میں اتنی باعظمت ہے کہ نبی کا سر بی بی کی گود میں ہے۔ دروازے پر آواز آئی، اہل بیت محمد دروازہ کھولو، میں نے احمد مصطفیٰ کو ملنا ہے۔ بی بی نے آواز دے کر کہا ابھی میرے بابا کے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے دروازے پر کون؟ دوبارہ آواز آئی، اہل بیت محمد دروازہ کھولو، میں نے محمد کو ملنا ہے۔ بی بی نے پھر آواز دی، سن سکو گے؟ تیسری مرتبہ جب آواز آئی تو بطول رونے لگی کہ میرے دروازے پر پھر بلند آواز میں کوئی بول رہا ہے۔ میرے دروازے پر وہ گرم آنسو رسول کے چہرے پر پڑے۔ تڑپ کے اٹھا کائنات کا نبی، زہرا میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟
آواز بابا دروازے پر کوئی آواز دیتا ہے، میں نے کہا میرے بابا کے ملنے کا وقت نہیں۔ رسول فرماتے ہیں فاطمہ کو وہ مدینے کا باشندہ نہیں، وہ عزرائیل اللہ کا فرشتہ ہے، وہ تو کبھی کسی دروازے پر رکا ہی نہیں، فقط تیرا دروازہ ہے جس پر عزرائیل رک گیا ہے۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ جس دروازے پر عزرائیل رک جاتا تھا اس دروازے پر لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے، اس دروازے کو جلانے کے لیے آ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 40 لوگ دروازے کے باہر آواز دی، دروازہ کھولو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے۔ بی بی دروازے کے پیچھے آئی، بی بی علی کو فرماتی ہے آپ نہ جائیں، میرے باپ کے امتی ہیں، میں جاتی ہوں۔ دروازے کے پیچھے آ کے رکی، دونوں ہاتھ دروازے پر۔ آواز آئی کون ہو؟ آواز آئی فلاں فلاں ہیں، دروازہ کھولو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بی بی تڑپ گئی، کہتی ہے اس گھر میں تو زینب و کلثوم رہتی ہیں، حسن و حسین رہتے ہیں۔ دروازے پر آنے والے نے کہا تو پھر کیا ہوا، ہم جلا دیں گے۔ اس نے آگ لگائی اور پھر دروازہ جلنے لگا۔ کیا پڑھوں آگے؟ پیچھے تھی پتھر کی دیوار، سامنے تھا لکڑی کا دروازہ، درمیان میں آ گئی زینب کی اماں۔ اب پھر سن لو، سامنے تھا لکڑی کا دروازہ اور سامنے پیچھے تھی پتھر کی دیوار، جلتا ہوا دروازہ کسی نے دھکا دیا۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ جلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر آیا، 40 لوگ دروازے سے گزر گئے۔ اللہ اکبر، جلتی ہوئی میخیں بطول کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ ایک جملہ محمد کی بیٹی نے غربت میں کہا فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو، تڑپ جاؤ گے، جلدی آ میرا۔ سن سکو گے جملہ؟ میں شیعہ جو 10 محرم مناتے ہو نا، 10 محرم میں مصائب پڑھتے ہو، روتے ہو، گریہ کرتے ہو، ماتم کرتے ہو، ایت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں 3 جمادی الثانی کو 10 محرم کی طرح منایا کرو، 10 محرم کی طرح۔ کیوں؟ سن سکو گے کیوں؟ وہ کہتے ہیں 10 محرم کو ماؤں کے سامنے لوگوں نے بیٹوں کو مارا ہے، 3 جمادی الثانی کو بیٹوں کے سامنے ایک ماں کو مارا ہے۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، دروازہ جلنے کے بعد سے لے کر 3 جمادی الثانی تک اپنے بچوں سے منہ چھپا کے بات کرتے۔ شاید میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا، منہ چھپا کے بات کرتی تھی سیدہ، منہ چھپا کے بات کرتی تھی فاطمہ۔ رونے والے عزاداروں، جب آواز آئی نا فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو، گریہ کرو حسین کی ماں پر تاکہ حسین یقیناً کہے میری اماں مظلومہ ہے۔ رونے والے عزاداروں، جب فوج گزر گئی نا، علی کو گرفتار کیا، واپس مڑے ایک رائٹر لکھتا ہے منظر یہ تھا کہ ناطق قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی پڑی تھی۔ اب میں اس کے آگے جملہ کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ناطق قرآن کے گلے میں رسی تھی اور سورہ کوثر زخمی پڑی تھی۔ اگلا جملہ دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ کنفذ کہتا ہے جب ہم علی کو فاطمہ کے قریب سے لے کر گزرے نا تو فاطمہ زمین پر پڑی تھی، فاطمہ نے ہمت کر کے علی کی قبا کا دامن پکڑ لیا، علی کی قبا کا دامن پکڑ لیا۔ کنفذ کہتا ہے میں مرد تھا، وہ عورت تھی، میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا، جتنا علی میری طرف آئے نا اتنا بطول زمین پر کھینچی چلی آئی۔ رونے والے عزاداروں کہہ رہی تھی ہلو ابو الحسن،
اور ظالموں میرے حسن کے باپ کو چھوڑ دو، میں بال کھول کے بد دعا کروں گی۔ رونے والے عزاداروں، آپ نے گریہ کیا، آپ نے ماتمداری کی، آپ نے آنسو بہائے، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ سارے آئمہ دنیا سے جانے کے بعد مظلوم نہیں رہے۔ مثلاً مشہد جاؤ، جتنے بھی مظلوم تھے امام، لیکن آج عظیم الشان روزہ بنا ہوا، بندہ جا کے تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ السلام علیکہ یا غریب الغربہ۔ کربلا میں جاؤ، بڑا عظیم روزہ ہے حسین کا۔ نجف جاؤ، بڑا عظیم روزہ ہے حسین کے باپ علی کا۔ لیکن بی بی پر دنیا سے جانے کے بعد بھی غربت ہے۔ مدینے جاؤ تو ایک پتھر نظر آتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ محمد کی بیٹی کی قبر ہے۔ ایک ایرانی گیا تھا جنت البقیع میں پہلی مرتبہ، جب اسے کہا نا یہ قبر ہے، تڑپ گیا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے نبی اللہ تیرا ایک بیٹا ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اتنا بلند معیار بنایا ہے مزار، کاش تیری بیٹی بھی ایران میں آ جاتے، ہم عظیم الشان روزہ بناتے۔ آخری جملہ سنو، آغا انصاریان ایک عالم دین ہے، روزہ خان، مشہد اور قم میں مجالس پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ایک دن مجلس پڑھی، بڑا گریہ ہوا، بی بی کے مسائب پڑھے، بی بی کی غربت پڑھی، بی بی کے دروازے پر آگ پڑھی، مجلس برخاست ہو گئی، کھانا بھی شروع ہو گیا۔ پیچھے ایک بندہ زار و قطار رو رہا تھا، بڑا گریہ بلند کر رہا تھا۔ آغا انصاریان کہتے ہیں میں مجمع کو چیرتا ہوا اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا بھائی سارے افاقے میں آ گئے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہو، کوئی زیادہ درد ہوا ہے؟ آوازِ قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ بدن سے جو ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا وہ جڑ جاتی ہے، لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں وہ جڑ نہیں سکتی۔ ہر سانس پہ تکلیف ہوتی ہے، ہر سانس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ شاید بی بی سانس لیتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی، تڑپ کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، او مالک مجھے موت عطا کر دے، مجھے موت عطا کر دے تاکہ میں دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔